بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسوں قسط نمبر 35، دو تکونے ایک کہانی، زور، زن اور زر۔ آج کل دو تکونوں کی کہانی ہر طرف گردش کر رہی ہے، امریکہ اسرائیل اور ظلم، عراق فلسطین اور مظلومیت۔ امریکہ نے عراق کو اور اسرائیل نے فلسطین کو تختہ مشق بنا رکھا ہے۔ ہر نیا طلوع ہونے والا سورج امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جھاگ اڑاتے بیانات کے ساتھ افق سے بلند ہوتا ہے، اور اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کے خون بہاتے اقدامات کے مناظر کے ساتھ غروب ہو جاتا ہے۔ امریکہ و برطانیہ کے زیر سرپرستی صہیونیت روز بروز مضبوط ہوتی اور قدم آگے بڑھاتی جا رہی، اور عراق و فلسطین کے مسلمان اس بھری دنیا میں یکتا و تنہا ہو کر مظالم سہ رہے۔ ایک وقت تھا کہ عراق ساری دنیا اسلام کا پایہ تخت تھا اور ہر کلمہ گو کا تحفظ کرتا تھا۔ آج یہ وقت ہے کہ اس پر خون کی پھوار پڑ رہی، مگر ساری دنیا میں کہیں سے کسی صاحب ایمان کی آواز کوفہ و بغداد کے مظلوموں کے حق میں نہیں اٹھ رہی۔ وہ زمانہ بھی دور نہ تھا کہ جب بیت المقدس میں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تھا، مگر یہودیت نے کہیں اسلحہ و بارود کے زور پر اور کہیں زن و زر کے ذریعہ اہل اسلام کے دلوں کو ایمانی جذبات کے روشن قندیل کے بجائے شہوانی رجحانات کا متعفن گڑھا بنا دیا۔ چنانچہ حال یہ ہے کہ فلسطینی فدائین کی طرف سے بے بس ہو کر آخری چارہ کار کے طور پر کیے جانے والے فدائی حملے انہی حماقت لگتے ہیں، اور یہودیوں کے وحشیانہ اور سنگ دلانہ مظالم کی خبر وہ امریکہ و یورپ میں ہونے والی نورا کشتیوں کے نتائج کی طرح سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کلہاڑی کا دستہ روپوش فلسطین مجاہد رہنماؤں کی چن چن کر شہادت کے باوجود یاسر عرفات کا اپنے دفتر میں اعلانیہ طور پر رہتے ہوئے مکمل طور پر محفوظ رہنا کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے۔ ایسی کہانی جس میں اپنوں کی غداری اور غیروں کی عیاری کی جگر سوز داستان ہے، جس میں آنکھوں میں دھول جھونکنے اور سیاہ کو سفید بنانے کی طلسم نما عیاری ہے، جس میں ضمیر فروشی سے لے کر ملت فروشی کی بدبختی اور ذاتی مفاد کی تکمیل کی خاطر اجتماعی مفاد کے خون کی المناک سوداگری ہے۔ اسرائیلیوں نے بیروت سے عراق تک کسی فلسطینی مجاہد رہنما کو نہیں بخشا، مگر یاسر عرفات ان کے گھیرے میں یہودی اہلیہ کے ساتھ پرامن اور قائدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے مخصوص انداز میں باندھے گئے رومال کی چمک دمک کم ہوتی ہے، نہ ان کے لہجے کی گرج میں فرق آتا ہے۔ عالمی طاقتوں نے فلسطین کا خون بہانے کے لیے جو کلہاڑی بنا رکھی تھی، اس کے لیے ایسا مناسب دستہ چنا ہے جو دیر تک کام دیتا رہے۔ اس پر جو فردی حملے ہوتے ہیں ان کے بارے میں دنیا والوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ موت سے آنکھ مچولی نہیں، سدھائے ہوئے بھالو کی نورا کشتی ہے، جاری ہے۔